آج جو عمل بیان کیا جائے گا وہ ہے سر درد سے متعلق، اور انسان کو جو ذہنی طور پر غم پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان سے حفاظت کے لیے، اور اگر لاحق ہیں تو ان سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے، اور ذہنی قلبی تمام پریشانیوں سے بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن یہ ایک مرتبہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور سیدھے ہاتھ پر دم کر کے پورے سر پر اپنے پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو ہر طرح کے ذہنی پریشانیوں، دکھوں اور آزمائشوں سے اپنی حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو سر درد ہو یا رہتا ہو وہ بھی، اور جس کو نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ فرض کا سلام پھیر کر سیدھا ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا قوی یہ 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کے ذہن کو اللہ تعالیٰ قوت بھی عطا فرماتے ہیں اور ذہنی حافظے میں بھی بہتری لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے سر درد سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر کسی کو سر درد رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے پاس کوئی ایسی چیز لکھ کر رکھ لے کہ جب درد ہو یا جس جگہ درد ہو اس جگہ وہ رکھ لے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تو ایک پرچی لے کر اس پر الاسلام حق والکفر باطل یہ ایک بار لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لیں، اور جب کبھی درد ہو سفر میں حضر میں تو آپ اس کو اس جگہ پر رکھیں۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ عقیدہ اور یقین تعویذ پر نہیں رکھنا، وہ اللہ کی ذات پر ہی رکھنا ہے۔ یہ صرف اللہ والوں کا ایک عمل ہے جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ عام کر دیتے ہیں کہ عام عوام بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی اعمال اور قرآنی وظائف ہیں یا دینی وظائف ہیں، شرعی وظائف ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سر درد سے شفا حاصل کرے تو سورۃ الفاتحہ اس سلسلے میں سب سے مجرب ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ صحابہ کا ایک لشکر واپس آ رہا تھا ایک جنگ سے، تو ایک علاقے میں پڑاؤ کیا اور اس علاقے والوں نے داخل نہ ہونے دیا، تو انہوں نے اس علاقے کی سرحد پر اپنا قیام کیا۔ اللہ کی کرنی کہ اس علاقے کے جو سردار تھے اس کے سر میں درد ہوا، اس نے اپنے علاقے کے تمام اطباء، ڈاکٹرز اور معالجین اور حکماء کو اکٹھا کیا اور ان سب نے اس کا علاج کیا، لیکن اسے آرام نہ آیا۔ پھر ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ وہ جو کچھ افراد ہمارے شہر میں علاقے میں داخل ہو رہے تھے ہم نے داخل نہیں ہونے دیا، ان میں سے کسی سے جا کے پوچھا جائے کہ آیا ان میں کوئی علاج کر سکتا ہے۔ چنانچہ سردار کے سر درد کا مسئلہ تھا، انہوں نے فوراً نمائندہ بھیجا اور ان سے کہا کہ تم میں کوئی سر درد کا علاج کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کے جو اس وقت کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے ضرور، لیکن اس کا کچھ ہدیہ لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے چند بکریوں کے عوض جا کر ان کے سر میں درد جو تھا اس کے لیے دم کیا اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کے سر میں دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ وہ بکریاں لے کر واپس آئے، انہوں نے استعمال نہیں کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے پہلے مشورہ کریں گے، پوچھیں گے کہ آیا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر فرمانے لگے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور ہم نے سر درد پر جو دم کرنا تھا اس کے عوض یہ بکریاں لی ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے میرا حصہ کہاں ہے؟ تو یہ اس چیز کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی کسی چیز پر جیسے عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں کسی پڑھنے پڑھانے پر یا تعویذ پر، تو اس صورت میں جائز ہے کہ آیا ان کے لیے ضرورت بھی ہو اور وہ لے سکتے ہیں، یعنی گنجائش ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ سورۃ الفاتحہ انتہائی مجرب عمل ہے اور یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا آزمودہ عمل ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سر پہ درد جو ہے اس پہ دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام اعمال اپنی ذات پر یقین کامل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کی پوری برکتیں، فضیلتیں، سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔